کیا خداوند یسوع کی پیدائش در حقیقت ستمبر میں ہوئی تھی؟ کیا یسوع حقیقت میں ستمبر میں پیدا ہوا تھا؟ زکریا اور ابیاہ کی تقسیم کے مطابق کاہنوں کی خدمت کا یسوع کے پیدا ہونے کے وقت سے کیا تعلق ہے؟ خداوند یسوع کی پیدائش سال کے کس مہینے میں ہوئی تھی؟ یہ موضوع بہت سارے لوگوں کے درمیان زیر بحث اور وجہ بحث ہے، لیکن اس موضوع کے حوالے سے بائبلی تفصیلات کے پیش نظر یسوع کی پیدائش کے صحیح وقت کے متعلق کٹر رویہ رکھنے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خداوند یسوع کی پیدائش کا جشن منانے روایتی تاریخ یقیناً 25 دسمبر ہے، لیکن بائبل کہیں بھی اشارہ نہیں کرتی کہ اس کی پیدائش موسم سرما میں ہوئی تھی۔ ایک متبادل تصور یہ ہے کہ یسوع ستمبر کے مہینے میں کس دن پیدا ہوا تھا۔ ایسے لوگ جو یہ تجویز پیش کرتے ہیں یسوع کی پیدائش ستمبر میں ہوئی تھی، وہ درج ذیل نکات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے موقف کو مضبوط بناتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یسوع کی پیدائش کے وقت چرواہے میدان میں اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ لوکا 2:8۔ کچھ ذرائع کے مطابق دسمبر میں چونکہ بہت سردی ہوتی ہے اور ہوا میں بہت زیادہ نمی بھی پائی جاتی ہے، اس لیے ایسے موسم میں چرواہے اپنی بھیڑوں کے ساتھ میدان میں نہیں رہ سکتے تھے۔ لہٰذا لوکا کا بیان واضح کرتا ہے کہ یسوع کی پیدائش گرمیوں کے آخر یا موسم خزاں کے شروع میں ہوئی ہوگی، یعنی ستمبر میں۔ اس دلیل کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دسمبر میں بیت لحم کا اوسط کم درجہ حرارت اس دلیل کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دسمبر میں بیت لحم کا اوسط کم درجہ حرارت تقریباً ویسا ہی ہے جیسا کہ جیکسن ویل فلوریڈا میں ہوتا ہے، یعنی 40 ڈگری کا نصف۔ دوسرا یہ کہ ستمبر میں یسوع کی پیدائش کے تصور میں اس مردم شماری پر غور و خوض کرنا بھی شامل ہے جس سے مریم اور یوسف متاثر ہوئے تھے۔ لوکا 2:1-4۔ کچھ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رومی مردم شماریاں سردیوں میں نہیں کی جاتی ہوں گی کیونکہ سرد درجہ حرارت اور راستوں کی خراب حالت مردم شماری میں شمولیت کے عمل کو مشکل بنا دیتی ہوگی۔ تاہم دوسرے لوگ رائے دیتے ہیں کہ رومی حکام شہریوں پر ڈالے جانے والے بوجھ کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے تھے، ان کو سب سے زیادہ فکر قیصر اور اعلیٰ حکام کے حکموں کی تعمیل کرنے کی ہوتی تھی، اس لیے قوانین اور احکامات کے اطلاق کے لیے آسانی اور سہولت کا عنصر سامنے نہیں رکھا جاتا تھا۔ خداوند یسوع کے ستمبر میں پیدا ہونے کے نظریے کے حامیوں کی طرف سے پیش کیا جانے والا تیسرا اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یسوع کی پیدائش کے وقت کے تعین کے لیے یوحنا استباغی کی پیدائش کے وقت کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان کے مطابق یہ بائبلی حقائق اصل بنیاد کو تشکیل دیتے ہیں۔ یوحنا کا باپ زکریا کاہن تھا جو اپنی باری کے مطابق ہیکل میں خدمت سر انجام دے رہا تھا، اور اس وقت جبرائیل فرشتہ اس پر ظاہر ہوا اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کی بیوی الشبا ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ لوکا 1:8-13۔ زکریا کے گھر واپس آنے کے بعد اس کی بیوی حاملہ ہوئی جیسا کہ فرشتہ نے بتایا تھا۔ لوکا 1:23-24۔ اس کے بعد جبرائیل یسوع کی موجزانہ پیدائش کی بشارت دینے کے لیے مقدسہ مریم کے پاس گیا تھا، اور یہ بشارت الشبا کے حمل کے 6 مہینے میں دی گئی تھی۔ لوکا 1:26-36۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زکریا ابیاہ کے فریق میں سے ایک کاہن تھا۔ لوکا 1:5۔ مندرجہ بالا معلومات کا استعمال کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے حساب کیا جاتا ہے کہ ابیاہ کے فریق میں کاہنوں نے 13 سے 19 جون تک خدمات سر انجام دی تھیں۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ الشبا زکریا کے سامنے کیے گئے جبرائیل کے اعلان کے فوراً بعد حاملہ ہوئی تھی، تو اس کے حمل کا 6واں مہینہ وہ مہینہ جس میں جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے دسمبر یا جنوری ہوگا، اور اس کے بعد یہ فرض کرتے ہوئے کہ مقدسہ مریم جبرائیل کے اعلان کے فوراً بعد حاملہ ہوئی تھی، اور یوں خداوند یسوع 9 ماہ بعد اگست یا ستمبر میں پیدا ہوا ہوگا۔ ستمبر میں یسوع کی پیدائش کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے اس سارے حساب و کتاب کو استعمال کرنے میں
اب بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہمیں اس بات کا پختہ یقین نہیں ہے کہ ابیاہ کے فریق کے کاہنوں نے کب خدمات سر انجام دی تھیں۔ کاہنوں کی تقسیم داؤد کی طرف سے کی گئی تھی اور سلیمان کے دور حکومت میں قائم کی گئی تھی۔ پہلا تواریخ 24 باب 7 سے 18 آیات۔ لیکن بابل کی اسیری کے بعد کاہنوں کے تقسیم اور ان کی خدمت کے تسلسل کو دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت تھی۔ عزرا 2 باب زکریا کی باری جون کے وسط میں ہو سکتی تھی، لیکن دیگر ذرائع کا اندازہ ہے کہ ابیاہ کے فریق کا سلسلہ اسی سال کے 9 اکتوبر کو ختم ہوا ہے۔ اس صورت میں الشبا غالباً اکتوبر میں حاملہ ہوئی تھی اور مقدسہ مریم کو اس کے 6 مہینے بعد یعنی مارچ کے مہینے میں جبرائیل فرشتے کی طرف سے مسیح یسوع کی پیدائش کی خوشخبری ملی تھی۔ اور اگر اس حساب کو مد نظر رکھا جائے تو خداوند یسوع کی پیدائش دسمبر یا جنوری میں چلی جاتی ہے۔ آخری تجزیہ یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ خداوند یسوع کس مہینے میں پیدا ہوا تھا۔ یہ دسمبر ہو سکتا تھا، یہ ستمبر یا کوئی اور مہینہ بھی ہو سکتا تھا۔ عام طور پر ستمبر کی تاریخ کے حامی اس حقیقت کے خلاف رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ رومی دنیا کے اندر دسمبر کے آخر میں کچھ قدیم بت پرستانہ تہوار منائے جاتے تھے، لیکن واضح رہے کہ 25 دسمبر کو منانے والے مسیحیوں کا آج بت پرستانہ مذاہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس تاریخ کو کچھ ایسے تہوار منائے جاتے بھی تھے تو مسیحی عمل نے اس خاص تاریخ کو بت پرستانہ مذاہب سے آزاد کر دیا ہے اور اسے ہمارے نجات دہندہ کی طرف سے بھرپور ایک نیا معنی دیا ہے۔ آمین اور آمین۔